السلام علیکم. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی حکومت نے مالی سال کا بجٹ پیش کر دیا فسکل ایئر کا، جو کہ 24 کے جولائی سے لے کر 25 کے جون تک 2025 کے جون تک ہوگا. اب اس پر تھوڑی سی پہلے شارٹ کٹ ویو رکھتے ہیں، اس کے بعد اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. تو پہلے بجٹ کی طرف جانے سے پہلے تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں جی ڈی پی پر، کہ جی ڈی پی کیا ہوتا ہے، پھر آپ کو آسانی ہوگی بجٹ کو سمجھنے میں. جی ڈی پی مثال کے طور پر آپ کا گھر ہے، آپ کماتے کتنا ہے اور اس کے بعد آپ کے اخراجات کتنے ہیں، آپ فوڈ پر کتنا لگا رہے ہیں، خوراک پر، بچوں کی فیسز کتنا دے رہے ہیں، ان سب کو اس ٹوٹل حساب کو جی ڈی پی کہتے ہیں. کہ آپ کما کتنا رہے ہیں، آپ کما کتنا رہے ہیں اور آپ لگا کتنا رہے ہیں، اس کو جی ڈی پی کہتے ہیں سمپل الفاظ میں. یہ اسی طرح ملک کا بھی اپنا خرچہ ہوتا ہے کہ وہ کما کتنا رہا ہے، گوڈز بنا کر، چیزیں بنا کر، ایکسپورٹ کر کے، انویسٹمنٹ کتنی کر رہا ہے اور وہ خرچ کتنا کر رہا ہے، اپنا مطلب کھا پی کتنا رہا ہے. تو اس ٹوٹل حساب کو، ملک کے ٹوٹل حساب کو جی ڈی پی کہتے ہیں. اب چلتے ہیں کہ مالی سال 24 اور 25 کا بجٹ کتنا ہے اور کس چیز کے لیے کتنا لگایا گیا ہے. یہ جو بجٹ ہے یہ پیش کیا فائنانس منسٹر اورنگزیب صاحب نے، جس میں ٹوٹل ایکسپینڈیچر، ٹوٹل خرچہ جو ہے ملک کا اس مالی سال میں ہوگا وہ ہے 18,877 بلین روپیز، ارب روپیز. 18,877 ارب روپیز جو ہے وہ ٹوٹل ایکسپینڈیچر، ٹوٹل خرچہ جو ہے وہ ہوگا اس میں. اب ایک ایک کر کے اس پر بات کرتے ہیں کہ کس چیز پر کتنا لگایا گیا ہے. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈیولپمنٹ میں. ڈیولپمنٹ میں جو دیا ہے وفاق نے کہ جو نئی ترقیاتی کام ہوں گے اس سال کے، اس مالی سال میں، نئے ترقیاتی کاموں کے لیے 1,674 ارب روپیہ جو ہے وہ مختص کیا ہے کہ ترقیاتی کام ہوں گے، ڈیولپمنٹ ہوگی ان پیسوں کی اس مالی سال میں. اس کے بعد گورنمنٹ کے اداروں کو رن کرنے کے لیے 1,152 ارب روپیہ جو ہے گورنمنٹ کو رن کرنے کے لیے، گورنمنٹ کے چھوٹے اور بڑے اداروں کو رن کرنے کے لیے اتنا پیسہ دیا ہے وفاق نے. اس کے بعد صوبوں کو ڈیوائیڈ کیا ہے، صوبوں کو دیا گیا ہے پیسہ، وہ ہے 1,777 ارب روپیہ ہر ایک صوبے کو. کے پی نے تو اپنا جو ہے وہ پہلے سے ہی بجٹ جو ہے اناؤنس کر دیا، تو وہ ایک الگ سیاسی بحث ہے، اس پہ نہیں جاتے ابھی اس پر آ جاتے ہیں. یہ پروونسز کو دیا ہے وفاق نے. اس کے بعد ڈیفنس پر، یہاں پر جو لوگوں کا بہت اعتراض بھی ہے، اس پر بھی پھر بات کرتے ہیں ڈیفنس پر، کہ آرمی کو جو بجٹ دیا ہے وہ ہے 2,122 ارب روپیہ، جو کہ سب سے زیادہ مطلب کہا جا رہا ہے کہ وہ آرمی کو دیا گیا. وہ پھر جو ہے وہ آرمی جو ڈیوائیڈ کرتی ہے نیوی میں، ایئر فورس میں، اور جو ہے بری فوج جو ہے اس میں. یہ ڈیفنس کا بجٹ جو ہے اتنا ہے. اس کے بعد پینشن، جو پینشنیئر ہے وفاق کی اداروں سے، اس کے لیے 1,014 بلین روپیز. یہ پینشنیئر جو ہے، جو اولڈ طبقہ ہے، جو پینشن جن کو ملتی ہے، جن میں بیوہ آ جاتی ہیں پینشنیئر کی، ان کو اتنا پیسہ جو ہے دیا گیا ہے اس مالی سال کا. اس کے بعد سبسڈیز، رعایت، مطلب کہ عوام کے ساتھ رعایت جو کی گئی ہے، مدد کی گئی ہے، وہ ہے 1,363 ارب روپیہ. کہ عام قیمت سے جو ہے تھوڑا کم پیسوں میں وہ چیز ملے گی، جو بھی چیز ہوگی وہ رعایت کے طور پر 1,363 بلین روپیز سبسڈیز کے طور پر اس مالی سال میں وفاق کی گورنمنٹ نے دیا ہے، عوام کے ساتھ رعایت کی ہے. اب بات چلتی ہے ایک اور، کہ اگر ان سب کا حساب کیا جائے تو یہ سب بنتے ہیں 9,000 ارب روپیہ. تو آپ کہیں گے کہ آپ نے تو ٹوٹل ایکسپینڈیچر، ٹوٹل خرچہ جو ہے وہ 18,870 بلین کا کہا، اور یہاں پر تو 9,000 بن رہے ہیں سب کو جمع کر کے، تو یہ 9,000 کدھر گئے؟ اب بات بنتی ہے یہ جو 9,775 ارب روپیہ ہے، بلین روپیز ہے، یہ ہم انٹرسٹ میں، سود جس کو کہتے ہیں، سود میں دیتے ہیں، کیونکہ ہم قرض دار ہیں آئی ایم ایف کے. آئی ایم ایف نے ہم سے کہا ہے کہ کیسے بھی ہو، جتنا ٹیکسز لگاؤ، جو کچھ کرو، ہمیں آپ نے اتنا سود دینا ہوگا، جو کہ کم از کم 10,000 ارب روپیہ بنتا ہے. مطلب کہ اگر ان سب کو جمع کرے، اس کو پھر ڈبل کرے، اتنا روپیہ ہم سود میں دیتے ہیں.
تو لوگ اس پر تو بات کرتے ہیں ڈیفنس پر کہ آپ نے 2122 ارب روپے کیوں دیا آرمی کو، لیکن اصل وجہ جو ہے ہماری ناکامی کی ترقی میں وہ ہے انٹرسٹ، سود، کہ سود جو ہے 9775 یہ بلا اتنے ارب روپے بلا کسی وجہ کے ہم دے رہے ہیں IMF، کہ انہوں نے ہمیں صرف قرضہ دیا۔ تو سود کے بارے میں ویسے اسلام نے نہیں کہا کہ یہ خدا کے ساتھ جنگ ہے۔ اسلام نے جو بھی کام کیا ہے، اسلام نے جو بھی کہا ہے وہ انسان کے فائدے کے لیے، اس میں صرف اور صرف انٹرسٹ کا یا سود کا فائدہ جو ہے وہ کیپٹلسٹ کو ہے، مالدار طبقہ کو ہے، جن کے پاس پیسہ ہے وہ چھوٹے عوام کو، غریب عوام کو قرضے کے طور پہ دے دیتے ہیں اور ان سے فائدہ پھر لیتے ہیں۔ تو یہ انٹرسٹ جو ہے اس کو جو ہے کم کرنا چاہیے، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ ڈیفنس کا بجٹ آپ کا وہ بھی بہت ہے، مطلب دوسروں سے زیادہ ہے، آپ کا تعلیم پہ اتنا خرچہ نہیں ہو رہا، ہیلتھ پر اتنا نہیں ہو رہا، لیکن ڈیفنس پہ زیادہ ہو رہا، وہ بھی ایک سوال ہے۔ لیکن اصل وجہ انٹرسٹ ہے کہ آپ اتنا سود دے رہے ہیں بلا وجہ کے، ڈبل جتنا آپ کا خرچہ اس سے ڈبل آپ سود دے رہے ہیں، تو اس کو بند کرنا چاہیے۔ یہ تو ہوگی ایک جنرل اور شارٹ کٹ نظر۔ اب چلتے ہیں تھوڑا سا ڈیٹیل میں اس پر بات کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے بات کی کہ 18.9 ٹریلین روپیز جو ہے ہمارا ایکسپینڈیچر، ہمارا خرچہ ہے، اور اس کو ہم نے ایک ایک بیان کیا کہ کہاں کہاں پر خرچ کرنا ہے۔ اب چلتے ہیں کہ ہم کیونکہ ہم کما کتنا رہے ہیں، یہ تو ہمارا خرچہ ہے، GDP کا ہمارا خرچہ ہو گیا، لیکن ہم کما کتنا رہے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو گھر کی مثال دی تو اس کو ہم کہتے ہیں ریوینیو۔ ریوینیو جو ہے وہ دو قسم ہوتا ہے، ایک ٹیکس، ایک نان ٹیکس ریوینیو۔ سب سے جو بڑا کماتا ہے پیسہ حکومت جو گورنمنٹ، وہ عوام سے ٹیکس کی مد میں لیتا ہے، تو پھر اس سے گورنمنٹ چلاتا ہے، ملک چلاتا ہے۔ تو جو ٹیکس ہے اس میں اضافہ کیا گیا ہے، پچھلے سال جو تھا 7.26 ٹریلین تھا، اس سال بڑھا کر 13 ٹریلین کر دیا گیا ہے۔ یہ اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ IMF نے بھی کچھ کہا کہ اس کو بڑھاؤ ٹیکسز کو، اور کچھ جو ملک کے حالات ایسے تھے جس کی وجہ سے بڑھانا چاہا گورنمنٹ نے۔ اور نان ٹیکس، یہ تو ٹیکس ہو گیا۔ نان ٹیکس کسے کہتے ہیں؟ نان ٹیکس ریونیو جو کہ آپ کو سروسز پرووائڈ کیے جا رہے ہیں، جیسے الیکٹریسٹی ہو گیا، جس طرح PTA کا کمیونیکیشن جو ٹیکنالوجی ہو گیا، ان کے جو آپ کو سروسز پرووائڈ کیے جاتے ہیں ان کو نان ٹیکس کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ تو آپ کو جو ہے ٹیکسز جو ہوتے ہیں وہ تو آپ پر لگائے جاتے ہیں کیونکہ آپ اس ملک کے باسی ہیں، جو بھی چیز آپ یوز کرتے ہیں اس کا آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ لیکن نان ٹیکس اسے کہتے ہیں جو آپ کو سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں، اس کو نان ٹیکس ریونیو کہتے ہیں۔ وہ 3.5 ٹریلین تک بڑھا دیا گیا ہے، پچھلے سال جو تھا 2.5 ٹریلین تھا، وہ بھی اس سال بڑھا دیا گیا نان ٹیکس ریونیو، کہ وہاں سے ملک سے پیسہ جو ہے وہ گورنمنٹ کمائے گی۔ تو یہ اگر ان کو آپس میں جمع کر دیا جائے تو یہ کچھ 16.5 ٹریلین روپیز جو ہے حکومت جو ٹیکس اور نان ٹیکس ریونیو مطلب کمائے گی عوام سے، وہ 16.5 ٹریلین ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں ایکسپینڈیچر، ہمارا خرچہ جو ہے 18.9 ٹریلین ہے، لیکن ہمارا جو کمانا جو ہے وہ اس سے کم ہے، 16.5 ٹریلین ہے، تو ابھی بھی ہم خسارے میں ہیں کہ 3 ٹریلین تک اگر اس سے آپ مائنس کر دیں 18.9 سے 16.5 کو 3 ٹریلین تک تقریباً جو ہے آپ خسارے میں ہیں۔ تو حکومت نے کہا کہ ہم جو ہے خسارے میں ہیں، جیسے میں نے آپ کو بیان کیا کہ ہم کما اتنا نہیں رہے جتنا ہم ایکسپینڈ کر لگا رہے ہیں، جو کہ 3 ٹریلین تک ہمارا خسارہ ہے۔ تو حکومت نے یہ کہا ہے کہ ہم ٹیکس کو اور بھی بڑھائیں گے، کہ پاکستان کا ٹیکس ٹو GDP ریشو لو ہے، اور اس کنٹری مطلب یہاں کے جو اور اس ریجن کے کنٹریز ہیں ان سے، جس کی وجہ سے یہاں پر حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں دن بدن۔ ٹیکس ٹو GDP ریشو کسے کہتے ہیں؟ میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں۔ ٹیکس ٹو GDP ریشو اسے کہتے ہیں کہ اگر کوئی 100 روپے کما رہا ہے تو اس میں 10 روپے جو گورنمنٹ کو دے رہا ہے، سمپل الفاظ میں، تو اس کو ٹیکس ٹو GDP ریشو کہتے ہیں، کہ ٹوٹل GDP کا 10% جو ہے پاکستان جو ہے وہ ہر پاکستانی جو حکومت کو دیتا ہے۔ اسی طرح سری لنکا کا جو ہے وہ اس سے زیادہ ہے، 13% ہے، انڈیا کا اس سے زیادہ ہے، 16% ہے، انڈونیشیا کا 15% ہے۔
चाइना का कम है क्योंकि वो एक डेवलप कंट्री है, उसका 3.5 है। अब जैसे हमने जिक्र किया कि हम 3 ट्रिलियन जो है वो खसारे में है और हुकूमत ने कहा कि हम टैक्सेस को बढ़ाकर जीडीपी टैक्स टू रेशो जो है उसको बढ़ाकर जो है हम इसको ठीक करेंगे, तो उस पर अवाम की भी कुछ एतराज़ात हैं। उसमें सबसे पहला एतराज़ जो है अवाम का वो ये है कि टैक्स बेस को तो आपने बढ़ाया है नहीं। अब टैक्स बेस किसे कहते हैं? टैक्स बेस इसे कहते हैं कि मतलब अगर कोई 100 रुपये कमा रहा है, 100 रुपये जीडीपी है आपकी, उसमें आपने 70 रुपये पर तो टैक्स लगा दिया, वो 30 जो है 30 रुपये वो फ्री छोड़ दिए, तो इसको टैक्स बेस को आपने नहीं बढ़ाया, टैक्स बेस को उतना ही 70 तक रखा आपने और आप सिर्फ टैक्सेस को बढ़ाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी जीडीपी ठीक नहीं होने वाली। और ये सही बात भी कर रहे हैं हम जो कि पढ़े लिखे लोग हैं, अब जो कि प्रोफेशनल है इसमें। उसके बाद एक और अवाम का इतराज जो है वो टैक्स नेट टैक्स जो है कि एम्प्लॉयज पर, मतलब गवर्नमेंट के जो नौकर हैं जो गवर्नमेंट में जॉब करते हैं उन पर आपने उनसे आप टैक्सेस को कलेक्ट करेंगे, और मैन्युफैक्चरर जो हैं जो मिनी कंपनीज बनाते हैं और जो कि चीजें बनाते हैं उन पर आप टैक्स लगाएंगे, उनसे तो आप टैक्स इकट्ठा करेंगे। लेकिन आपने एग्रीकल्चर को, क्योंकि एक ज़री मुल्क है, यहाँ पर फूड जो है की जो चीज़ें जो ज़्यादा बनती है उन पर, किसानों पर तो आपने एग्रीकल्चर सेक्टर में तो आपने टैक्स लगाया नहीं, उनको तो फ्री छोड़ दिया। तो यहाँ पर भी आवाम का बहुत एतराज़ है, क्योंकि पहले से ही किसान निकले हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं, हर साल करते हैं, हर महीने करते हैं। तो यहाँ पर भी आवाम कह रही है कि एग्रीकल्चर पर भी आप टैक्स लगाएं और ये जो टैक्स बेस है इसको भी बढ़ाएं, सिर्फ टैक्स इसको मत ना बढ़ाएं। उसके बाद बात आ जाती है कि कुछ स्टेप्स भी हैं जो कि और स्टेप जो है इसको बेहतरी बनाने के लिए हुकूमत ने लिए हैं। उसमें सबसे पहला स्टेप जो है कि 30 बिलियन रुपीस जो है वो इस साल, इस माली साल 24 और 25 में हुकूमत जो है वो इकट्ठा करेगी कि ये इदारों को प्राइवेट कर देगी, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है। मतलब अगर PIA खसारे में है तो ये किसी प्राइवेट आदमी को दे देंगे, उस पर बेच देंगे और उससे ऑर्डर करेंगे कि आप हमें इतना जो है उसका कमा कर दें, इतने % आप पैसा हमें दें। मतलब ये किसी प्राइवेट आदमी के हवाले कर दे, बस वो जाने उसका काम जाने, हमें जो है पैसे देगा। तो उस तरह के और भी काफ़ी सारे इदारे हैं जिनको सिर्फ PIA नहीं है, और भी काफ़ी सारे इदारे, स्कूल हो गए गवर्नमेंट, और भी काफ़ी बातें चल रही हैं। तो उसकी मद में 30 बिलियन तक रुपीस जो है वो हुकूमत इकट्ठा करने जा रही है। उसके बाद सोलर हो गया, सोलर सिस्टम पैनल जो है उन पर टैक्सेस लगाकर, लिथियम बैटरीज पर टैक्सेस लगाकर, इन्वर्टर पर टैक्सेस लगाकर जो है हुकूमत जो है इस खसारे को ठीक करेगी, इस बजट को ठीक करेगी। और जो है BISP जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उसमें 592 अरब रुपए जो और मुख्तस किया गया है। 27% इसमें इंक्रीज लाया गया है कि ये आवाम को दिया जाएगा, जो कि इसके मुस्तहिक खवातीन हैं जो पहले से ले रही है, उसमें और बढ़ा दिया गया है। ये एक स्टेप लिया है। उसके बाद आ जाता है नॉन फाइलर टैक्सेस बढ़ा दिए गए। फाइलर और नॉन फाइलर में क्या फर्क है? आपने सुना होगा फाइलर और नॉन फाइलर। FBR के साथ जिसने अपने सारे डॉक्यूमेंट दिए हों कि ये इतना मैं कमा रहा हूँ, इतना मैं टैक्स दूंगा, अपने सारे फाइल जो है वो लीगल किए हों FBR के सामने, उसको फाइलर कहते हैं, उस पर तो टैक्स लग रहा है। लेकिन नॉन फाइलर वो है जो अपने टैक्स नहीं देते, प्रॉपर टैक्स नहीं देते, अपने पैसे जो कि वो कमा रहे हैं उनको छुपा के रखते हैं, FBR के सामने एसेट को डिक्लेयर नहीं करते, उन पर जो है टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं ताकि उनसे ज़्यादा पैसा जो है वो लिया जा सके और खसारे को मैनेज किया जा सके, GDP को थोड़ा ठीक किया जाए। उसके बाद हुकूमत का एक ये दावा भी है कि हमने इन्फ्लेशन मतलब महंगाई को कम कर दिया है। कि पहले जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था वो 11.8 तक हम ले आए, पहले ये बहुत ज़्यादा था। मतलब अगर कोई चीज़ आपको मिल रही है 20 रुपए की तो आप 11 की या 12 की मिल रही है, मतलब कम कर दिया हमने। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इसको कहते हैं। उसके बाद फूड जो है, खुराक की जो सामान है, उसका भी हमने सस्ता किया है 2.2% तक। अब खसारे को मैनेज करने के लिए जो स्टेप लिए है, इनिशियल स्टेप गवर्नमेंट ने, उसके साथ साथ थोड़ी सी सब्सिडीज आवाम को या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को भी हुकूमत ने दी जो कि गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं। उनमें
ग्रेड 1 से 16 तक की 25% तनख्वाहों को में इजाफा कर दिया गया है, और साथ में जो है ग्रेड 17 से 22 का जो है उनका 20% इजाफा किया तनख्वाहों में, और साथ में पेंशनियर को जो है सब्सिडी जो मिली है, रियायत मिली है, मतलब उनका इजाफा किया गया है पेंशन में, वो 15% तक किया गया है। और इसी के साथ साथ थोड़ा सा गवर्नमेंट ने इस बार जो है इस माली साल में ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट का निज़ाम लाना है, जो कि उसकी भी बात की है गवर्नमेंट ने कि जो टैक्सेस होंगे वो अब ऑनलाइन लिए जाएंगे। पहले जो है कागजात में ओल्ड सिस्टम था लिए जाते थे, उसमें टैक्सेस जो फाइलर होते थे और नॉन फाइलर जो होते थे उनका जो है बिल्कुल पता नहीं रखता था, नॉन फाइलर जो है अपने एहसास डिक्लेयर नहीं करते थे। अब जब ऑनलाइन सिस्टम आ जाएगा तो सबसे ऑनलाइन जो है वो टैक्सेस इकट्ठे किए जाएंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्टेप है जो कि इस गवर्नमेंट ने इस माली साल में लिया है। इससे आप कोई नहीं छुप सकेगा। अगर और ड्रॉबैक्स तो हर जगह पर हैं, लेकिन ऑनलाइन सिस्टम जो है उससे ज्यादा अच्छा होगा जो कि पहले ओल्ड सिस्टम था। तो शुक्रिया।